وأصحابه وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ مختومہ کے بعد قرآن مقدس سورہ یونس کی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا میں نے۔ بہت ہی معروف و مشہور آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے حرف تنبیہ ذکر فرما کر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک آگاہ ہو جاؤ، تحقیق کہ میرے جو اولیاء ہیں، میرے جو ولی ہیں، انہیں نہ کسی بات کا غم ہے، نہ وہ کسی بات پر غم زدہ ہوتے ہیں اور نہ وہ کسی بات پر خوف زدہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نہ ان پر کوئی غم ہے اور نہ ان پر کوئی خوف ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ میرے ولیوں کو، میرے دوستوں کو، میرے مقرب بندوں کو نہ کسی بات کا ڈر ہے اور نہ کسی بات کا غم ہے۔ غم کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے، گزرے ہوئے اوقات سے ہوتا ہے، اور خوف کا تعلق مستقبل میں آنے والی پریشانیوں سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اولیاء کرام کی زندگیاں ایسی گزرتی ہیں کہ انہیں نہ ماضی کی گزری ہوئی زندگی کا کوئی غم ہے اور نہ مستقبل میں آنے والی جو پریشانیاں ہیں اور جو آزمائشیں ہیں، نہ انہیں اس بات کا خوف۔ یعنی دنیاوی زندگی ان کی بڑی پیاری گزرتی ہے، اور جب میدان محشر میں آئیں گے تو وہ بھی بڑی شان و شوکت سے آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی کی صفت اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی؟ وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے، وکانوا یتقون، اور پرہیزگاری کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ تقویٰ اور پرہیزگار بن کر انہوں نے زندگی گزاری۔ ایسے اللہ کے دوستوں پر نہ تو کوئی غم ہے اور نہ ہی کوئی خوف۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی بشارت، ان کا انعام اور اللہ کی بارگاہ میں انہیں کیا انعام و اکرام ملے گا، اللہ نے وہ ذکر فرمایا۔ اللہ پاک آگے فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ میرے جو دوست ہیں، میرے جو ولی ہیں، میرے جو مقرب بندے ہیں، ان کو دنیاوی زندگی میں بھی بشارت ہے۔ ان کی دنیاوی زندگی بھی ایسی گزرتی ہے کہ ان کی دنیاوی زندگی میں ان کو بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، صرف دنیا میں بشارت نہیں ہے ان کے لیے، صرف دنیا میں خوشخبری نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، انہیں دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارت ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات ایسی ہے، اللہ کا کلام ایسا ہے کہ بدلنے والا نہیں ہے۔ بے شک، بے شک۔ اللہ نے جو لکھ دیا، جو فرما دیا، وہ ہو کر کے رہے گا۔ اللہ کی بات سچ ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات بدلنے والی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا دنیا میں بشارت اور پھر آخرت میں بشارت، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اب آپ کے گوشت گزار میں تھوڑا سا تقوی کے بارے میں ذکر کروں گا کہ تقوی ہے کیا چیز۔ مفسرین اکرام نے، علماء اکرام نے اس کے مختلف معنی اور مفاہیم بیان کیے ہیں، لیکن آسان کی بات سمجھ لیجئے کہ تقوی کا معنی ہے اللہ رب العزت نے جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا، اور جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں پر عمل کرتے رہنا، یہ تقویٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تقویٰ ہے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام وہاں جلوہ افروز ہیں رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے دریافت فرمایا کہ مجھے تقوی کے بارے میں بتاؤ، تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ What is definition of taqwa؟ مجھے پرہیزگاری کے بارے میں بتاؤ۔ تو صحابہ اکرام نے مختلف تعریفات بیان کی، کسی نے کچھ بیان کیا، کسی نے کچھ بیان کیا، کسی نے کچھ بیان کیا۔ حضرت ابی بن کعب خاموش بیٹھے ہوئے،
خاموش. سیدنا عمر فاروق اعظم نے پوچھا ابی بن کعب سے تم خاموش کیوں بیٹھے؟ تم بتاؤ تقوی کی تعریف کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حضور مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ نے فرمایا حضور کیا آپ کا گزر ایسی راہ سے ہوا ہے جو راہ خار جس راستے کے ارد گرد کاٹے ہی کاٹے؟ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا ہاں میں گزرا ہوں ایسے. تو فرمایا حضور کس طریقے سے گزرے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے اس راستے گزرا ہوں. کہیں کوئی خار نہ لگ جائے اور میرے کپڑے خراب نہ ہو جائیں. آپ نے فرمایا حضور یہی تقوی کی مثال ہے, یہی تقوی اور پرہیزگاری کی مثال ہے. آپ نے فرمایا اور واضح کر دوں. فرمایا حضور جس طریقے سے آپ اس خاردار راہ سے گزرے اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے کہیں وہ زمین کے کانٹے زمین کے خار آپ کو نقصان نہ پہنچا دے, اسی طریقے سے زندگی اپنے دل کو خرافات سے بچا کر, بغض و عناد سے بچا کر, نفرتوں سے بچا کر, گناہوں سے بچا کر, حسد سے بچا کر, جھوٹ سے بچا کر, زنا سے بچا کر, بے جا خواہشات سے بچا کر, اپنے دل کو بچا کر زندگی جینے کا نام ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. زندگی جینے کا نام تقویٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں تقوی کا بارہا ذکر فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. میں اگر سب سے دریافت کروں پوچھوں کہ کیا آپ اللہ سے ڈرتے ہو, تو اس مجمع میں کوئی ایسا مسلمان نہیں ہوگا جو یہ نہ کہے کہ اللہ سے نہیں ڈرتا. اگر کسی سے بھی سب کہیں گے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں, لیکن پھر میں ان سے یہ پوچھوں کیا تم 5 وقت کی نماز اپنے وقت پر ادا کرتے ہو؟ تو کہیں گے نہیں. تو پھر تم ڈرتے کیسا؟ جن کی محفل ہے جن کے نام ہے امام المتقین, سید الانبیاء, سید الاولیاء, حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ. غوث اعظم اپنی کتاب میں فرماتے ہیں فتح ربانی کے اندر کہ اگر خلوت میں تمہارے اندر تقویٰ پیدا نہ ہو تو تم جو اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو یہ تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے. یہ تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے. اگر تم اللہ سے ڈرتے, اس کا ڈر تمہارے دل میں ہوتا, تو تم 5 وقت باجماعت نماز ادا کرتے, رزق حلال کماتے, اب آپ کی تعظیم و تکریم کرتے, اس نے اخلاق سے پیش آتے, اپنی کردار کو ستھرا کرتے, اپنے ظاہری باطن کو ستھرا کرتے, اگر صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرتے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته, اے ایمان والو اللہ سے ایسا ڈرو جیسا اسے ڈرنے کا حق ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وقولوا قولا سدیدا, اور بات جو بھی کرو سچی. سبحان اللہ. یہ اللہ کا فرمان ہے. ابھی حضرت نے آیت مبارکہ پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور سچوں کا ساتھ دو اور سچوں کے ساتھ دو اگر نجات چاہتے ہیں. یہ تو میں نے آپ کو سمجھایا تھا. اب واقعے سے آپ کو سمجھایا. غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد حضرت موسیٰ ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ بہت پائے کے بزرگ, بہت بڑے متقی, بہت بڑے دریا کے کنارے عبادت کر رہے ہیں. کچھ روز سے کچھ کھایا نہیں. آپ نے دیکھا کہ دریا میں ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے. سیب پر نظر پڑی, آپ نے سیب کو اٹھایا اور اس کو چند لقمے آپ نے لے لیے. بولے سبحان اللہ. اس کے چند لقمے لے لیے. لقمے لینے کے بعد آپ کے اندر سے آوازیں آنے لگی. آپ کو احساس ہوا, آپ کو فکر نہیں ہوئی, اے ابو صالح تم نے جو سیب کھایا ہے اس کے لقمے لیے ہیں, کیا تم جانتے ہو یہ سیب کس کا ہے, یہ کس کی امانت ہے؟ اگر قیامت کے دن اللہ نے تم سے اس سیب کے بارے میں پوچھ لیا کہ اے ابو صالح تم نے وہ سیب کس کی اجازت سے کھایا تھا, تو تم اللہ کی بات کرنا. یہ ان کی کون اصلاح کر رہا تھا؟ یہ ان کو احساسات کہاں سے آ رہے تھے؟
یہ ان کی پرہیزگاری، ان کی رہنمائی کرے گا۔ جب آپ کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے گا، جب آپ صحیح معنوں میں اللہ سے ڈر جائیں گے، تو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی آپ بچتے چلے جائیں گے۔ وہ نفس وہ نفس لبالہ آپ کو، لیکن آپ صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرے تو آپ کو احساس ہوا کہ تم نے جو چند لقمے لیے، اگر اللہ نے قیامت کے دن اس کے بارے میں بات خود کر لی تو کیا جواب دو گے؟ آپ کو احساس ہوا جس سیب کہاں سے آیا تھا، اس تلاش میں آپ نکل پڑے۔ آپ نے دیکھا کہ جس جگہ سے وہ سیب آیا تھا اس دریا کے کنارے کنارے آپ پہنچنے لگے، بہت دور کی مسافت آپ نے طے کی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک باغ ہے اور اس باغ کا ایک درخت ایسا ہے جس کی ٹہنیاں اس ندی میں جھوم رہی ہیں اور اس میں چند سیب لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا اس باغ کے مالک کون ہیں؟ لوگوں نے فرمایا اس باغ کے مالک کا نام حضرت عبداللہ سومائی ہے۔ میں سوما ان کا کہاں پر ہے؟ مجھے ان سے ملاقات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، ملاقات کرا دیتے ہیں آپ کی۔ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ کون ہیں؟ غوث اعظم کے والد ماجد، غوث اعظم کے والد ماجد، ان کی بارگاہ میں آئے، سلام کیا، کہا حضور میں عبادت کر رہا تھا، میں نے دیکھا دریا میں ایک سیب بہتا ہوا آیا اور میں نے اس کے چند لقمے لے لیے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے جسم میں خون بننے سے پہلے آپ مجھے معاف کر دیں۔ سبحان اللہ، میں اس کی اجازت لینے آیا۔ حضرت عبداللہ سومائی حضرت موسیٰ ابو صالح کے پیشانی پر چمکتا ہوا نور دیکھ کر کے سمجھ گئے کہ کوئی عام جس نے بے دھیانی میں، ناجانی میں، نادانستہ خطا پر یہ اتنا نادم اور شرمندہ ہے، جان بوجھ کر بھی اپنے رب کو ناراض کرتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کیا کہا؟ معاف کروں گا، ایک شرط پر معاف کروں گا۔ اگر معافی چاہتے ہو تو اس شرط پر عمل کرنا ہوگا۔ سوال سائل کا سوال ہی بتا دیتا ہے کہ وہ کتنا، اس کا ضرب کتنا آ جاتا ہے۔ آپ بھی اپنے ائمہ اکرام سے سوالات کرتے ہوں گے، مسائل دریافت کرتے ہوں گے، آپ کے امام صاحب آپ کے سوال سے اندازہ لگا لیتے ہوں گے کہ آپ کتنے ضرب، آپ کا ضرب کس میں آیا ہے۔ ایک خاتون حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ بنیۃ الطالبین کے اندر یہ واقعہ درج ہے۔ آئی حضور کی بارگاہ میں کہا حضور ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے۔ اتنی متقیہ پرہیزگار خاتون، کیا مسئلہ دریافت کرنا ہے؟ پوچھیں۔ کہا حضور ہم سوت کاٹنے کا کام کرتے ہیں، کپڑا کاٹنے کا، اور چونکہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم زیادہ چراغ استعمال کر لیں۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بادشاہوں کے قافلے گزرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جی۔ مسئلہ پوچھنے گئی، کہا حضور بادشاہوں کے قافلے گزرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں مشالیں ہوتی ہیں اور ان مشالوں کی روشن دان سے جب ہمارے گھر میں پڑتی ہے تو روشنی تیز ہو جاتی ہے اور اس روشنی سے ہم کام جلدی کرنے لگتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ایک لائٹ ہوگی تو روشنی تھوڑی سی ہوگی، 3-4 لائٹ ہوگی روشنی میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہی پوچھنے گئی مسئلہ ان کا یہ تھا، اتنا پوچھا حضور اتنا بتا دیجئے کہ اس بادشاہوں کے قافلوں کے مشالوں کی جو روشنی ہمارے گھر تک پہنچتی ہے اور ہم وہ کام کرتے ہیں، اس کام کی ہمیں جو اجرت، جو قیمت ملتی ہے وہ جائز ہے یا ناجائز؟ اتنا بتا دے کہ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، سمجھ گئے؟ ایسا مسئلہ، اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا میں آپ کے مسئلے کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے یہ بتائیں آپ ہیں کون ہیں؟ سبحان اللہ۔ سمجھ لیا انہوں نے، اندازہ لگا لیا۔ اس لیے اعلیٰ سوال کیا کیجیے، اچھے سوالات کیا کیجیے تاکہ آپ کی شخصیت بھی سنورتی چلی جائے۔ کہا آپ ہیں کون؟ جواب بعد میں دوں گا۔ انہوں نے فرمایا حضور میں حضرت بشر حافی علیہ رحمہ کی بہن ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا جواز کی صورتیں نکل سکتی تھی، میں تعویلات کر سکتا تھا، لیکن تم اتنی عظیم ہستی کی بہن ہو، تمہارے لیے مناسب یہی ہے کہ بچا گریز کیا۔ تو میں کہا تھا یہی سوال حضور غوث پاک کے والد ماجد نے ان سے کیا، وہ سمجھ گیا یہ کوئی آنے والا عام بندہ نہیں ہے۔
کہا ایک شرط پہ معاف کروں گا. کہا کیا شرط ہے؟ انہوں نے فرمایا شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے وہ آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, ہاتھوں سے لنجی ہے, پیروں سے اپاہج ہے, تمہیں اس سے نکاح کرنا پڑے گا. اگر تم چاہتے ہو میں تمہیں معاف کر دوں, اگر تم چاہتے ہو تمہیں معافی مل جائے تو تمہیں میری اس بات پر عمل کرنا ہوگا. انہوں نے کہا حضور اگر آپ کی معافی اسی بات پر منحصر اور مبنی ہے تو میں آپ کی شرط قبول کرتا ہوں, میں آپ کی شرط قبول کرتا ہوں. حضرت نے نکاح پڑھایا, نکاح ہو گیا. جب اجرا عروس میں پہنچے آپ نے دیکھا وہاں بے کر حسن و جمال ایک خوبصورت خاتون جلوہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. باہر آئے کہا حضور وہاں تو کوئی نامحرم خاتون موجود ہے. آپ نے فرمایا تھا آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, زبان سے گونگی ہے, ہاتھوں سے لنجی ہے, پیروں سے اپاہج ہے. وہاں تو ایسا کوئی نہیں ہے جو اوصاف آپ نے بیان کیے, وہاں تو ایسی کوئی خاتون ہے ہی نہیں. تو عبداللہ سمعی نے ارشاد فرمایا بیٹے وہی تمہاری زوجہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تمہارا تقوی اور پرہیزگاری کا انعام ہے جو تمہیں ملا. تو آپ نے فرمایا وضاحت کرو, میں نے کیوں کہا تھا اسے آپ سے؟ آپ نے فرمایا سنو, میں نے اسے آنکھوں سے اندھا اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی کی نکاح کبھی کسی غیر محرم پر نہ پڑی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے اپنی آنکھوں سے کبھی کسی غیر مرد کو نہ دیکھا. میں نے اپنی بیٹی کو بیڑا اس لیے کہا تھا کہ اس نے کبھی کسی غیر محرم کی آواز اپنے کانوں سے نہ سنی. میں نے اپنی بیٹی کو گونگا اس لیے کہا تھا کہ اس کی زبان سے کبھی کسی کے لیے کوئی غیبت نہ نکلی. سبحان اللہ کبھی کسی کے لیے کوئی غیبت نہ نکلی. اور ہاتھوں سے لنجا میں نے اس لیے کہا تھا کہ کبھی اس نے اپنے ہاتھوں سے کوئی ایسا فعل نہ کیا جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا باعث و سبب بنا. سبحان اللہ. اور پیروں سے لنجا اس لیے کہا تھا کہ اس کا ایک قدم کبھی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف مرضی پر نہ ہو. سبحان اللہ سبحان. ایسی خاتون. اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ عورت کے اندر, میری مائیں بہنیں اس بات کو سنیں, فرماتے ہیں عورت کے اندر 4 صفت ایسی ہیں اگر وہ اس پر عمل کر لے تو اللہ کی ولی بن جائے. سبحان اللہ. پہلی صفت کو بیان کرتے ہیں, عورت کے اندر رونے والی صفت ہے, وہ روتی ہو. اگر اس کا رونا امت کے لیے ہو جائے تو دین زندہ ہو جائے. سبحان اللہ. دین زندہ ہو جائے گا. دوسری صفت فرماتے ہیں عورت بولتی بہت, عورت بولتی بہت ہے. فرماتے ہیں اگر اس کا بولنا دین کے لیے ہو جائے تو دین میں انقلاب برپا ہوتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. اور فرماتے ہیں عورت کے اندر منوانے والی صفت ہوتی ہے. اگر وہ اس کام کو دین کے لیے آزمائے تو دین میں انقلاب برپا ہوتا ہے. اور چوتھی صفت بیان کرتے ہیں کہ عورت کے اندر صبر بہت ہوتا ہے. سبحان اللہ. اگر یہ صبر وہ دین کے لیے کر لے تو دین زندہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. تو آپ ذرا تصور کریں کہ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم ہستی, حضرت فاطمہ ام الخیر رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی عظیم خاتون, جب جن کا تقویٰ اور پرہیزگاری اس لیول کا, اور حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی پرہیزگاری اور تقویٰ اس لیول کا, تو انہی عظیم ہستیوں کے بدن مبارک سے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں تشریف لائے. بے شک. سبحان اللہ. آپ ذرا تصور کریں کہ ان کے پرہیزگاری اور تقوی کا عالم کیا ہوگا. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں, وہاں کیا مرتبہ ہے غوث اے اعلیٰ تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا, اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ وہ کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے قلبہ تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 470 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی. 18 سال کی عمر میں آپ نے بغداد شریف ہجرت فرمائی. تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, حضرت موجود ہیں, میں نے یہ بہت بول لیا صرف ایک بات کیا سنیں. حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں خاموش بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی. سبحان اللہ. آقا فرما رہے ہیں
القادر اب تو تم فارغ ہو چکے ہو، لوگوں کو واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے، لوگوں کو اللہ کی طرف کیوں نہیں بلاتے؟ تو سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آقا میں گھبراتا ہوں، آقا میں عجمی ہوں، یہاں کے لوگ عربیلا ہیں، مجھے فکر ہوتی ہے کہیں یہ لوگ میری غلطیاں نہ پکڑ لیں اور مجھے رسوا اور شرمندہ ہو۔ تو فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عبد القادر تم ہمارے بیٹے ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا اور 7 مرتبہ میرے منہ میں اپنے لعابے دہن ڈالے، سبحان اللہ 7 مرتبہ۔ پھر فرماتے ہیں دوسرے دن ظہر کے وقت میں منبر پر بیٹھا ہوا خاموش بیٹھا ہوا، میری زبان پر الفاظ نہیں آ رہے تھے، اچانک فرماتے ہیں عالم تصور میں سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا عبد القادر تم بات کیوں نہیں کرتے؟ وہی جملے آتے ہیں یا امیر المؤمنین یا علی، آپ نے 6 مرتبہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں لعابے دہن، سبحان اللہ سبحان۔ آپ نے پوچھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ میرے منہ میں لعابے دہن ڈالا اور آپ نے 6 مرتبہ لعابے دہن ڈالا، اس میں کیا حکمت ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں سیدنا مولا علی نے ارشاد فرمایا غوث اعظم سے عبد القادر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ لعابے دہن ڈالا اور علی میں اتنی ضرورت نہیں تھی کہ مصطفیٰ کی برابری کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک علی میں اتنی ضرورت کہاں تھی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی برابری کر لے۔ پھر غوث اعظم فرماتے ہیں جب یہ انعام و اکرام مجھ پر ہوا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہ انعام فرمایا، لعابے دہن مجھے عطا فرمایا، تو فرماتے ہیں جب میں نے تقریر کی میری تقریر لوگوں کے دلوں میں اترتی چلی گئی، لوگ چوک تک چوک میری مجلس میں شریک ہوتے چلے گئے، جس مجلس میں میں نے آغاز کیا تھا وہ تب بڑھتی چلی گئی، وہ جگہ چھوٹی بڑی چلتی گئی۔ اس کے بعد پھر آپ فرماتے ہیں میرے بغداد کی مسجد میں وہاں پر لوگوں کو واعظ کرنا شروع کیا، وہ مسجد بھی چھوٹی پڑ گئی۔ اس کے بعد بغداد کی عیدگاہ میں میں نے لوگوں کو واعظ کرنا شروع کیا۔ مورخین لکھتے ہیں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جتنی آواز سامنے بیٹھے ہوئے والے کو شخص پہنچتی تھی اتنی ہی آواز آخر میں جو شخص آپ کے آواز کو سنتا تھا اس کو آواز پہنچتی تھی، بغیر کسی سسٹم کے سیدنا غوث اعظم کی آواز اس کو پہنچتی تھی۔ اور فرماتے ہیں کوئی ایسی مجلس نہیں ہوتی تھی جس مجلس میں سیدنا غوث اعظم کے دستے مبارک پر یہود و نصارہ اسلام نہ لاتے ہو، کوئی ایسی مجلس نہیں ہوتی تھی جہاں لوگ غوث اعظم کے دست مبارک پر توبہ نہ کرتے ہو، لوگ رش کے مارے عجیب کیفیت ہو جایا کرتی تھی، اپنے کمروں کو پھاڑ دیا کرتے تھے، کوئی سارا بیابان کی طرف نکل جایا کرتا تھا۔ لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے سیدنا غوث اعظم کی مجلس جب اختتام پذیر ہوتی تھی نہ جانے کتنوں کی روحیں پرواز کر جایا کتنوں کی روحیں پرواز کر جایا کرتی۔ اور ایک مرتبہ جب سیدنا غوث اعظم کے علم کی شہرت ہوئی، جب غوث اعظم کے فکر کی شہرت ہوئی، تو کچھ فقہاء اکرام 100 فقہاء اکرام سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائش لینے کے لیے امتحان لینے کے لیے آپ کے بارگاہ میں کہا آج عبد القادر کا جائزہ ہے، بڑا نام ہے ان کا کہ بہت بڑے فقیر ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے مفکر ہیں، بہت بڑے مفکر، بہت بڑے مقرر ہیں، آج ان کا جائزہ لیں۔ 100 فقہاء اکرام غوث اعظم کی باتوں میں اور بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لانے کے بعد ایک نور آپ کے سینے سے نکلا اور ان فقہاء اکرام کے سینوں میں پیوست ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس نور کا اثر یہ ہوا کہ ان کے ذہن کے اندر جو سوالات تھے، جو اعتراضات تھے کہ آج یہ سوال کریں گے، آج یہ اعتراض کریں گے، آج عبد القادر سے اس چیز کا جواب لیں گے، تو وہ سارے سوالات ان کے ذہنوں سے خاموش کہ پوچھیں تو پوچھیں کیا، بات شروع کریں تو کہاں سے شروع کریں، خاموش بیٹھ گئے۔ اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھنے کے بعد آپ نے سارے فقہاء اکرام کو دیکھا اور پھر ان کے سارے سوالات کا جواب
ایک ایک کر کے آپ نے شان سبحان اللہ سبحان اللہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک پر گر گئے. یہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام. غوث پاک کو صرف ان کے موجود نے ان کے چاہنے والوں نے بڑا نہیں بنایا بلکہ اللہ رب العزت نے غوث اعظم کو بڑا بنایا. بڑے عالم دین اپنے وقت کے سید علماء کرام بھی سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں سر خم کرتے ہوئے نظر عقیدہ غوثیہ نے فرمایا درست العلم حتى صرت الخطبہ ونلت السعد من مولا الموالی. فرماتے میں پڑھتا چلا گیا اتنی میں نے تعلیم حاصل کر لی کہ میں قطبیت کے مقام پر پہنچ گیا. مقطع میں فرماتے ہیں عبد القادر مشہور اسمی وجدی صاحب العین الکمالی. لوگوں سن لو میرا نام عبد القادر ہے اور میرا نانا صاحب کمال ہے. سبحان اللہ. یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتاب. جب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب بناتے تھے تو آپ کے سامعین میں بادشاہ بھی ہوتے اور سیدنا غوث اعظم کبھی کسی کی سطوت سے کبھی کسی کی وجاہت سے کبھی کسی کی روب سے مرعوب نہیں. بادشاہوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے ظالم بادشاہ تم کب تک قوم کے خون کو لوٹو گے, کب تک رعایا کو پریشان کرو گے. یہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار. آخری واقعات کے اس کے بعد ایک بادشاہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آیا اور اس نے عرض کی حضور یہ کچھ تحفہ آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں اسے قبول کر لیں. 10 توڑے اشرف سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں مجھے نہیں چاہیے, مجھے کچھ حاجت نہیں ہے. فرمایا حضور قبول کر لیں. بہت اصرار کیا, اس نے بہت زیادہ اصرار کیا. آپ نے ان 10 توڑوں میں سے 2 تھیلیاں لے لی, ایک دائیں ہاتھ میں اور ایک بائیں ہاتھ میں. جب اسے اس طرح سے دبایا تو اس میں خون کے قطرے نکلنے لگے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ غریبوں کا بے بسوں کا خون چوس کر میری بارگاہ میں نذرانے لے کر آتے. نہیں چاہیے مجھے تمہارے ایسے نذرانے جب تم لوگوں پر ظالم ظلم و ستم کر کے لوگوں کو لوٹ کر میری بارگاہ میں نذرانے لے کر. یہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار. ہمیں چاہیے کہ ہم سیدنا غوث پاک کی سیرت کا مطالعہ کریں, ان کی سیرت کو سنیں, ان کی پرہیزگاری اگر ان جیسی پرہیزگاری میں اختیار نہیں کر سکتے لیکن کم از کم سیدنا غوث اعظم کے فرامین پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو گزاریں. آپ کتنی مرتبہ واقعے کو سن چکے, کبھی جھوٹ آپ نہیں بولا, آپ کی والدہ کی نصیحت کی جھوٹ نہ بولا, کتنی مرتبہ آپ سن رہے ہیں. لیکن آپ خود اس بات کا خود پر استفسار کریں اور جائزہ لیں کہ آپ خود دن میں کتنا جھوٹ بولتے ہیں, دن میں کتنا جھوٹ بولتے ہیں. یہ آپ کو اور ہمیں جو زندگی ملی ہے یہ معمولی زندگی نہیں ہے. آپ جو کر رہے ہیں ایک ایک حرکت کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں, کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں. آخری حدیث اور پڑھیں جامع ترمذی کی حدیث. سیدنا غوث پاک کی سیرت کو بیان کر دیا. اب یہ حدیث اس امید سے کہ آپ اس بات کو سن کر عمل کریں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتى تسأل عن خمس. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی آدم کے قدم, آدم علیہ السلام کے تمام بیٹوں کے قدم, تمام اولاد کے قدم رب کی بارگاہ سے ہلنے نہ پائیں گے قیامت کے دن جب تک اللہ تعالیٰ ان سے 5 سوال. یہ 5 سوال مجھ سے بھی ہوں گے, ان سے بھی ہوں گے, آپ سے بھی ہوں گے, سارے انسانوں سے ہوں گے. 5 سوال کیا فرماتے ہیں عن عمرہ فی مفنا. اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کی عمر کے بارے میں پوچھے گا, اسے فنا کہاں کیا, مومن بن کر یا کافر بن کر, میرا فرما بردار بن کر یا نافرمان بن کر. یہ مجھ سے بھی سوال ہوگا اور آپ سے بھی سوال ہوگا. یہ پہلا سوال ہے. اسے فنا کہاں کیا جو میں نے زندگی عطا فرمائی, کیا اسے عبادت میں لگایا
کیونکہ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتا ہے ہم نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا فرمایا، اس لیے تخلیق فرمائی، اس لیے کریٹ فرمایا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، سب سے پہلا ہمارا مقصد حق عبادت ہے۔ آج ہم نے اسی کو دیگر معاملات میں مشغول ہو گئے الا ماشاءاللہ۔ دوسرا سوال اللہ تعالیٰ پوچھے گا وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَبْلَاهُ، جوانی کا گزاری، تمہارے پاس جوانی میں طاقت، جوانی میں شہوت، جوانی میں تم ذہین قوت وار تھے، بتاؤ اس جوانی کو گزارا کرو۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، جوانوں سے پوچھے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھے گا مال کہاں سے کمایا، وَعَنْ مَالِهِ فِيمَ اكْتَسَبَهُ، جائز طریقے سے کمایا کہ ناجائز طریقے سے پوچھے گا۔ اس کے بعد بھی پوچھے گا وَفِي مَا أَنْفَقَهُ، اسے خرچ کہاں پر کیا، اسے ان کاموں پر خرچ کیا جو کام جائز تھے یا شادیوں پر ناچ گانوں پر لٹاتے رہے دولت۔ اللہ پوچھے گا۔ تیسرا چوتھا سوال اللہ تعالیٰ پوچھے گا آپ سے آپ کے علم کے بارے میں کہ جتنا علم حاصل کیا فیما عمل ما علم، جتنا علم تم نے حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا۔ جو آپ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں یہ بھی ایک دستگاہ ہے کہ جو آپ تک باتیں پہنچ رہی ہیں، یہ بھی ایک آپ تک علم پہنچ رہا ہے۔ یہ جو باتیں آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہیں اگر آپ اس پر عمل نہ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ تم رات 12 بجے تک 2 بجے تک جلسوں میں بیٹھے رہے، اچھی اچھی باتیں سنی، حدیث سنی، قرآن کی آیت سنی، یہ بتاؤ عمل کتنا کیا۔ رات 2 بجے تک تم جلسوں میں شرکت کرتے رہے اور فجر کی نماز قضا کر، اس کے بارے میں حساب ہوگا، اس کے بارے میں حساب ہوگا۔ اپنی جوانی کی پرواہ کریں، اپنی زندگی کی پرواہ کریں، مال کہاں سے کما رہے ہیں اس کی پرواہ کریں، خرچ کہاں کر رہے ہیں اس کی پرواہ کریں، اور علم جو بھی ہے آپ کے پاس چاہے تقدیر کے ذریعے سے آ رہا ہو یا آپ خود اس کو مطالعہ کر کے علم سیکھتے ہیں اس پر عمل کتنا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کم علمی کی بنا پر میری زبان سے جو بھی لفظ سے مانن غلطیاں سے زد ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔